حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. محترم حاضرین، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے مطلوبہ تعلق کیوں قائم نہیں ہو پاتا؟ اس راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں، کیا موانع ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ آج کی گفتگو کا یہی موضوع ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی کتاب سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے. اللہ کی کتاب سے جس طرح سے استفادہ کرنا چاہیے اس طرح سے ہم استفادہ نہیں کر رہے ہیں، اور ہماری پستی اور زوال کا بنیادی سبب یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق کمزور ہے اور ہم اللہ کی کتاب کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں، تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے. اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. تو ہماری عزت اور ہماری سربلندی کا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ اللہ سے اپنے اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس سے اپنے رشتے کو جوڑیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اس راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے
مطلوبہ تعلق قائم نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس میں اولین چیز جو ہے وہ ہے ایمان کی کمزوری۔ ایمان ہمارا ایک روایتی قسم کا ایمان ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم صاحب ایمان ہیں۔ ایمان بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زندہ ایمان ہوتا ہے، ایک مردہ ایمان ہوتا ہے۔ ایک طاقتور ایمان ہوتا ہے، ایک کمزور ایمان ہوتا ہے۔ ایک ایسا ایمان ہوتا ہے جو صاحب ایمان کو سرگرم اور فعال بنا دیتا ہے، اور ایک نسلی اور خاندانی ہوتا ہے۔ تو ایمان جب تک مضبوط نہیں ہوگا، طاقتور نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کے نتائج جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت کا کام کرتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ زندگی کے بعد کسی اور زندگی کے قائل ہی نہیں، حساب کتاب کے قائل ہی نہیں تھے۔ قرآن میں کہا گیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے نبی، جب آپ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے، ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب لاکھ سنائیے، نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے، سمجھائیے، تو قرآن کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آخرت پر ایمان زندہ ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو، ہم کو پورا یقین ہو جنت پر، دوزخ پر، حساب پر، کتاب پر۔ یہ جب یقین ہوگا، آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا، توانا ہوگا، تو ہم اپنی ضرورت اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن سے فائدہ اٹھائیں، قرآن کے ہاتھ میں اپنی زمام دیں، اپنی باغ ڈور دیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ ایمان ہمارا کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، قدرت کے مظاہر پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر۔ خود قرآن کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو قرآن سے استفادہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان متحرک ہو، جاندار ہو، طاقتور ہو، زندہ ہو۔ ایمان اگر مردہ ہوگا تو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا، استوار نہیں ہو سکتا، صحیح معنوں میں قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا ایک روایتی طریقہ ہے جو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا، اپنے ماں باپ کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، اور اسی کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ باپ دادا کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو کرتے رہتے ہیں۔ تو جو روایتی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس کو سمجھنا یا اس پر غور کرنا، اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں۔ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا کوئی اثر اپنے دل پر نہیں لیتے۔ یہی ہم نے دیکھا اپنے بڑوں کو، ایک روایتی طریقہ ہے، ہمارے بڑے اسی طرح سے کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح سے پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی توفیق مل گئی، پڑھ لیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اس پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے، تو ہم اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تیسری جو رکاوٹ ہے
وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے ناواقف ہیں، عربی زبان ہم نہیں جانتے، عربی زبان ہم نہیں سمجھتے۔ ناظرہ ہم نے سیکھ لیا ہے اور قرآن پہ اعراب لگا رہتا ہے تو قرآن کو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے کیا مطلب ہے اس کا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں، اس لیے کہ ہم نے عربی زبان سیکھی نہیں۔ حالانکہ عربی زبان ایک آسان زبان ہے، اور ہماری اور آپ کی تو یہ مذہبی زبان ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس زبان میں ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ ایک مذہبی زبان ہے قرآن کی زبان ہونے کی وجہ سے۔ اور آج کل تو معاشی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے، لوگ گلف میں جاتے ہیں تو عربی زبان اگر جانیں گے، عربی زبان اگر سیکھیں گے تو ان کے لیے اور زیادہ مواقع ہوں گے، ان کے لیے اور راستے کھلیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، ہم عربی زبان جانتے نہیں اور عربی زبان سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، حالانکہ بہت آسان زبان ہے، ہمارے لیے تو اور آسان ہے، اس لیے کہ قرآن کی صورتیں چھوٹی چھوٹی سب کو یاد ہے، اسی کی مدد سے سیکھ لیجئے۔ الحمدللہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے، کیا مشکل ہے اس میں؟ انتہائی آسان زبان ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، بہت رحمت کرنے والا۔ اردو میں عربی کے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، مالک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ایام کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ دین کے معنی جزا اور سزا، یوم الدین روز جزا، قیامت کا دن۔ انتہائی آسان زبان ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔ بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں آپ، چند دنوں کی محنت میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو شوق ہے، آپ اپنے بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں، لوگ سیکھ لیتے ہیں انگریزی، وہ بھی تو مادری زبان نہیں ہے۔ عربی تو اور آسانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ عربی زبان اگر آپ سیکھ لیں گے تو قرآن پڑھیں گے تو براہ راست قرآن کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اور جب براہ راست قرآن کا مطلب سمجھ میں آئے گا تو دل پہ اس کا اثر، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں ہم۔ نماز میں امام قرآن کی قرأت کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہو، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہیں جنت کا ذکر ہوگا، کہیں جہنم کا ذکر ہوگا، کہیں مومنین کی صفات ہوں گی، کہیں منافقین کی پہچان بیان کی جائے گی، گزشتہ اقوام کے حالات کہیں ہوں گے، کہیں ایمان کی بات ہے، کہیں عقائد کی بات ہے، کہیں عبادات کی بات ہے، کہیں معاملات کی بات ہے، کہیں اخلاق کی بات، دنیا بھر کی چیزیں قرآن بیان کرتا ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ عربی زبان اگر ہم سیکھ لیں تو براہ راست ہم قرآن جو ہے اس کی تاثیر کو محسوس کریں گے۔ مکے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور بہت ہی رقیق القلب تھے۔ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے اوپر رقت طاری ہو جاتی تھی، رونے لگتے تھے۔ مشرکین کے بڑے بڑے سردار چھپ کے سنتے تھے حضرت ابوبکر جب قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن کی ایک تاثیر ہے، ٹھیک ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن عربی تو سمجھتے تھے، اس زبان سے تو وہ واقف تھے، تو چھپ کے آ کے سنتے تھے، اور اگر ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی تھی تو شرمندگی کا اظہار ہوتا تھا اور وعدہ کرتے تھے کہ اب نہیں آئیں گے، پھر آتے تھے۔
تو عربی زبان سیکھیے. ہمارے ہاں ناظرہ پڑھانے کا رواج ہو گیا. دنیا میں کوئی زبان ایسے نہیں پڑھائی جاتی ہے کہ اس کو سمجھے بغیر کوئی آدمی جو ہے اس کو سیکھے. جو زبان بھی پڑھی جاتی ہے تو اس زبان کو سمجھتے ہیں. بغیر سمجھے کوئی زبان نہیں پڑھی جاتی. وہ ناظرہ کا بھی نقصان ہو گیا کہ اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں, زبان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. انگریزی لوگ سیکھتے ہیں, اس کا الفابیٹ سیکھیں گے تو کیا صرف ریڈنگ کے لیے سیکھتے ہیں؟ وہ تو اس کی میننگ بھی جانتے ہیں, اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں. بچپن ہی سے پڑھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر عربی زبان بچپن سے پڑھائی جائے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے عربی زبان سمجھ لیں گے. قرآن پڑھیں گے بچپن ہی سے, ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب, اس کو ایسے نہیں پڑھنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے. عربی زبان نہیں جانتے, ڈائریکٹ قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہو پاتا. اس بات کو یاد رکھیے. ترجمہ سے مدد ملے گی, تفسیر سے مدد ملے گی, لیکن جو ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے قرآن سے وہ اسی وقت ہوگا جب عربی زبان آپ جانیں گے. ایک مفسر ترجمہ کرتا ہے, اس نے جو سمجھا اس کے لحاظ سے ترجمہ کرے گا. وہ ترجمے میں کہیں کہیں اختلاف بھی نظر آئے گا, اس کا اپنا فہم ہے, اپنا ذوق ہے. تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ عربی زبان سیکھی جائے. آسان زبان ہے, قرآن کی زبان ہے, حدیث کی زبان ہے, اور جنت کی زبان. جنت میں سب لوگ عربی بولیں گے, وہاں آپ کو سیکھنا ہی نہیں. یہاں سیکھ لیجئے تو دنیا کی جنت کا مزہ بھی ملے گا. قرآن کی جو مٹھاس ہے, اس کی جو شیرینی ہے, اس کی جو لطافت ہے, وہ محسوس ہوگی. ڈائریکٹ قرآن سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے, قرآن سے ڈائریکٹ ہمارا تعلق قائم نہیں ہو پاتا. ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا یہ بڑی مشکل چیز ہے, یہ سب کے بس کی بات نہیں. یہ بھی ایک رکاوٹ ہے, غلط فہمی ہے, یہ غلط خیال ہے. یہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بالکل آسان ہے, قرآن سے عبرت حاصل کرنا بالکل آسان ہے. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بالکل آسان کتاب ہے. کہیں بھی آپ پڑھیں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے, بات سمجھ میں آ جائے گی. والعصر, زمانہ شاہد اور گواہ ہے, ان الانسان لفی خسر, سب کے سب انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیا, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی, نصیحت کی, وتواصوا بالصبر, اور صبر کی نصیحت کی. اب نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا مشکل ہے اس میں؟ کامیابی کا راستہ, ناکامی سے بچنے کا راستہ ایمان ہے, عمل صالح ہے, نیکی کی بات کو پھیلانا ہے, صبر سے کام لینا ہے. تو آپ کہیں بھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے, اس کا مطلب پڑھیں گے تو اسے نصیحت حاصل ہوگی. یہ بالکل آسان ہے. تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ بہت مشکل, ہم نہیں سمجھ سکتے. ہاں, مشکل کیا ہے؟ آپ قرآن کے اندر غوطہ لگائیں اور قرآن کے سمندر میں ڈوبیں, اور اس کے اندر جو اسرار و رموز ہے ان کو نکالیں اور قرآن کی تفسیر بیان کریں. یہ سب کے بس کی بات نہیں, وہ علماء کا کام ہے. وہ ترجمہ کرتے ہیں, وہ تفسیر لکھتے ہیں, قرآن کے نکات بیان کرتے ہیں. قرآن کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے, وہ ایک الگ میدان ہے. لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بالکل آسان ہے.
سب کے لیے. دیہات کے لوگ آتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے, متاثر ہوتے. ایک دیہاتی آدمی آیا, بیٹھا, آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی, اور جب آخر میں آپ پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ ذرہ برابر جو نیکی کرے گا اس کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا, اور ذرہ برابر جو برائی کرے گا اس کی سزا بھی اس کے سامنے آ جائے گی. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, مثقال ذرۃ یعنی ذرہ برابر جو عمل ہے اس کا حساب ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں. اس نے کہا واہ سوتا, واہ سوتا, ہائے رے تباہی, اور جانے لگا. آپ نے کہا دخل الایمان فی قلب الاعرابی, اس دیہاتی کے دل میں ایمان داخل ہو گیا, اس دیہاتی کے دل میں ایمان داخل ہو گیا. تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو قرآن بالکل آسان, بالکل مشکل نہیں ہے. آپ اس کو پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے, اس سے نصیحت حاصل کیجیے. ایک اور رکاوٹ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے, اور جو اس کا اصلی مقصد ہے, قرآن جس لیے نازل ہوا ہے, وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. ہم سمجھتے ہیں پڑھ لیں گے, تلاوت کریں گے, اجر مل جائے گا, ثواب مل جائے گا, کافی ہے, اسی پر اکتفا کر لیا. حالانکہ قرآن کا اصلی مقصد کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ اس لیے قرآن آیا ہے تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں, اس سے روشنی حاصل کریں, اس سے ہدایت حاصل کریں. یہ تو گائیڈ بک ہے, ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے قرآن بتاتا ہے. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, قرآن بتاتا ہے. کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, قرآن بتاتا ہے. تو قرآن اصلاً اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں, رہنمائی حاصل کریں, زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ اس سے معلوم کریں. یہ اصلی مقصد ہے. یہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, اور ظاہر ہے کہ ہدایت تو اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے, جب ہم قرآن کی آیتوں پر غور. بار بار قرآن کہتا ہے کہ میری آیتوں پر غور کرو, یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا ہدایت نامہ ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس پر غور کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. تو اصلی مقصد ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے. ہمارے نزدیک اہمیت اس بات کی ہو گئی ہے کہ جلدی جلدی قرآن کو ختم کر لیں. اصل اہمیت تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم جتنا قرآن پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, اپنا احتساب کریں, جائزہ لیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کا. تو اس کو بھی بدلنے کی یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ ہم صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اصلاً تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے, وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. تو یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے قرآن سے ہمارا جو صحیح تعلق ہے وہ صحیح تعلق قائم نہیں ہو پا رہا ہے. اس میں علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے خطبات میں, اپنی تقریروں میں, اپنے دروس میں وہ لوگوں کو اس بات پر ابھاریں کہ قرآن سمجھ کر پڑھو, قرآن کے ظاہر ہی پر اکتفا مت کرو. بہت زیادہ زور اس پر دیا جاتا ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھو, قرات کے ساتھ پڑھو, قرآن حفظ کر لو. یہ سب ظاہری چیزیں ہیں. جو اصل مقصود ہے وہ قرآن کا معنی ہے, قرآن کا مفہوم ہے, وہ اصل مقصود ہے. اس پر زور کم دیا جاتا ہے. علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ یہ ہدایت حاصل کرنے والی کتاب ہے, اور اسی کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا قرب جو ہے وہ حاصل ہوگا. اس پر غور کرنا ہے, اس کی آیتوں پر غور کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس کے پیغام کو پھیلانا ہے. یہ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تذکیر کی ضرورت ہے, نصیحت کی ضرورت ہے. تب جا کر کے صورتحال بدلے گی. اس بات کو یاد رکھیے کہ اس بات کی اہمیت زیادہ نہیں ہے کہ ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کیسے پڑھتے ہیں, کتنا غور کرتے ہیں,
اس کا اثر ہمارے اوپر کتنا، اس کی اہمیت ہے۔ ایک آدمی اگر 5 آیت بھی غور و فکر کے ساتھ پڑھے تو آدھا پارہ پڑھنے سے بھی افضل ہے اس کا پڑھنا، اس لیے کہ وہ غور کر رہا ہے، ہدایت حاصل کر رہا ہے، رہنمائی حاصل کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کا مطالعہ 12 سال میں ختم کیا، 12 سال میں، اور جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو اونٹ کاٹ کے دعوت دی خوشی میں کہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں قرآن ختم کر لیا، بڑا کمال کر لیا، ختم تو کر لیا، سمجھا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پہنچ گئے، ایک آیت بھی نہیں سمجھا، کیا ہدایت ہے، کیا رہنمائی ہے، اس کے اوپر کوئی نگاہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو قرآن نہیں آیا ہے، قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ زندگی کی شاہراہ کو واضح کر دے، تاریکیوں کو چھانٹ دے، آپ کو اجالے میں لے آئے اور آپ کو بتا دے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اللہ کی طرف قربت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، صحیح طریقے سے قرآن پڑھیں۔ قرآن کے لیے روزانہ کچھ وقت خاص کیجیے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، پرسکون وقت ہو، فجر بعد کا وقت، اور اگر فجر سے پہلے کا وقت ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، انتہائی سکون کا وقت ہوتا ہے، ہر طرف سناٹا رہتا ہے۔ تہجد کے بعد اگر قرآن پڑھیں، تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ اپنے ذہن اور دماغ کو حاضر رکھ کر کے قرآن پڑھیں، اور جتنا پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں، ان آیتوں پر غور کریں، اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ پڑھیں کہ جتنا پڑھیں گے اس پر عمل کریں، عملی طور سے اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اہل القرآن انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کو عزت اگر ملے گی تو وہ قرآن کے ذریعے سے ملے گی۔ مادی اسباب کی بھی اہمیت ہے، لیکن مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت ایمان کی ہے، معنوی اسباب کی ہے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اور اللہ کا وعدہ یاد رکھیے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی سربلند رہو گے اگر تم نے ایمان کا ثبوت دیا۔ اور ایمان کا ثبوت کب دیں گے آپ؟ جب قرآن سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ ایمان کو زندہ رکھنے والی چیز قرآن ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، رجوع الی القرآن کی توفیق دے، قرآن سے ایسا تعلق اور محبت پیدا ہو جائے کہ جس دن قرآن نہ پڑھ پائیں اس دن ہمیں بے چینی ہو۔ قرآن کے لیے اپنا وقت فارغ کرنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر غور کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی دعوت لے کر کے دنیا میں اٹھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔